الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 14 رمضان مبارک 1443 ہجری ہے اور 16 اپریل 2022 بروز ہفتہ بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 14 ہے، اور آج کا عنوان ہے کہ نفلوں کی برکات کیا ہے، نفل نمازوں کی برکات کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کی وجہ سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو پہلا انعام نوافل کا، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ نوافل کا دوسرا انعام جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب یہ تیسری برکت آ گئی، تو فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ولایت کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ اس کے کانوں میں اپنا نور رکھ دیتا ہے، جس سے وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز سن لیتا ہے جو سننے والی ہو، جو اللہ سنانا چاہتا ہو۔ اور چوتھا فائدہ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو نوافل پڑھتے 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 یہ مقام آ جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں جہاں بھی دیکھتا ہے اس کو ہر طرف رب کے جلوے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بولیے جس سے وہ، اب اس کی شرح کا ٹائم نہیں ہے، آگے سنیے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے نوافل پڑھنے والے تو میں ان کو عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعَذِّنَنَّهُ، اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگنا چاہے تو میں ان کو اپنی پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ میں نے حدیث نمبر 1 پیش کی ہے۔ اب حدیث نمبر 2 سنیے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ بولیے جی، پہلا حساب، اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو یہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی جیسا کہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا انظروا هل لعبادی من تطوع، دیکھو کہ میرے بندے کی کوئی نفلیں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سنتے بھی پڑھتا تھا یا سلام پھیر کے بھاگ جاتا تھا؟ یوں بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گرفتاری کا آرڈر آ گیا ہے کہ جلدی جلدی نکل جائے نہیں تو اریسٹ ہو جائیں گے بھائی۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندوں نے کوئی نفل بھی پڑھے ہیں، سنتے بھی پڑھے ہیں۔ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی جو فرائض میں کمی ہے نا وہ اس کی نوافل کے ذریعے سے پوری کر دو۔ اسی طرح پھر باقی اعمال، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا بھی حساب ہوگا کہ زکوٰۃ میں اگر کوئی کمی ہے تو صدقے خیرات سے پوری کر دی جائے گی، اور ویسے ہونی نہیں چاہیے، میں تو حدیث کی شرح میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ میں نے 2 حدیثیں سنا دی، اور اس میں جو وہ سارے انعامات ہیں
وہ بھی میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ دن اور رات کی 4 نفلیں بڑی عظیم ہیں۔ بولو 4 نفل بڑے، بھائی سارا مجمع بولے نا ماشاءاللہ۔ کتنے نوافل بتانا چاہتا ہوں؟ یہ سنتوں کے علاوہ ہیں، نماز کی سنتوں کے علاوہ ہیں۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 اشراق، بولو جی نمبر 1 اشراق، نمبر 2 چاشت، بولو نمبر 2، نمبر 3 اوابین، اور نمبر 4 تہجد۔ اب میں ان چاروں کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پہلی قسط آج پیش کر رہا ہوں اور کل بھی اسی عنوان پر باقی چاروں کی فضیلت مکمل کر لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج آپ تھوڑے مجھے سست لگ رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے تگڑے ہوں، میں بڑے فضائل آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ پہلی نماز کون سی ہے جی؟ اشراق۔ بولیے کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر مسجد ہی میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر اور تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 کر کے 4 رکعت یا صرف 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے۔ یہ ایسا مبارک اجر و ثواب ہے کہ یہ ایسا مبارک اجر و ثواب کا پیکر عمل ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے مفت میں بغیر کسی مشقت اٹھائے صرف 2 اور 4 پر بڑی بڑی فضیلتیں انسان کے نامہ اعمال میں درج کروا دیتا ہے۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں ذرا سنیے۔ نمبر 1 اشراق کی فضیلت نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کس کے ساتھ؟ ہاں جی، اور پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کے ذکر میں لگا رہا، اور پھر ثم صلی رکعتین 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لی۔ یہ 2 رکعتوں کا اس حدیث میں ذکر ہے، بولو جی کتنی؟ کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ، ہائے 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 ہائے۔ پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے اس حدیث میں تامتن 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 3 بار فرمایا کہ مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ، یہ 3 بار فرمایا جی۔ حدیث نمبر 2 اشراق کی فضیلت پر، حدیث نمبر 2 حضرت حسن بن علی، امام سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی، امام حسین پاک کے بڑے بھائی، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اور ثم قعد فی مجلسہ، پھر وہیں بیٹھا رہا اپنی جگہ پر، یذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر تلاوت کر لے، ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، فقام ثم قام، یہ کھڑا ہو جائے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھ لے اشراق کی، حرمہ اللہ علی النار ان تلفحہ او تطعمہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ جلانے کے لیے بھی اور چھونے کے لیے بھی حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ اس کو جلا بھی نہیں سکتی اور بولو چھو بھی۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی نمازی بیچارے چلے گئے، جو جانے والے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، بیٹھنے والوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، کہو نا سبحان اللہ۔ آپ یہی نہ کہتے رہے سانو کستا بڑا ہے، آج تو سلام ہی پیش کر دیتا ہے۔ اور حاجی صاحب عبدالشکور صاحب یہی فرماندے ہوتے نا ذرا پیار نہ گل کریا کرو، نرمی نال۔ حاجی خلیل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث پاک بڑی کمال کی ہے، من صلی الغداۃ، جس نے فجر کی نماز پڑھی، اور ثم ذکر اللہ عز وجل،
اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم رکعتین ثم صلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، او 4 رکعات، یا پھر اس نے رکعات 4 رکعتیں پڑھی، لم تمس جلدہ النار، فرمایا اس کی جلد کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں، کمال کی ہے ذرا، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ وقعد فی مصلاہ حتی تطلع الشمس ثم صلی 4 رکعات غفر اللہ لہ ذنوبہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور جب سورج طلوع ہو گیا تو 4 رکعات اٹھ کر پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس الجہنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قعد فی مصلاہ، کہ جو صبح کی نماز کے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، حین ینصرف من صلاۃ الصبح، اور حتی یسبح رکعات الضحیٰ لا یقول الا خیرا غفر له خطایاہ وان کانت اکثر من زبد البحر، اور اس کی زبان سے صرف خیر ہی نکلا ہو، فجر کے بعد کوئی دنیا کی بات نہ کی ہو، اور وہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، تو فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زوجہ پاک ہماری ام المومنین وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی الفجر، کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے، او قال الغداۃ فقعد فی مقعد، بیٹھا رہے اپنی جگہ پر، فلم یلغ بشیء من امر الدنیا، اور دنیا کی کوئی فضول بات نہ کرے، ویذکر اللہ، اور بس اللہ کا ذکر کرے، حتی یصلی الضحیٰ 4 رکعات، اگر وہ پھر اٹھ کر اشراق کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لے، بولو جی کتنی؟ تو سنیے، خارج من ذنوبہ، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر کے نکالتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ لا ذنب لہ، جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا تھا، اللہ ایسے کر دیتا ہے اشراق کی نماز پر، کہیے سبحان اللہ۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 4، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لے، میں سارے دن کے تیرے کام سیدھے کر دوں گا۔ اب یہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ بعض نے کہا بھی صلاۃ الضحیٰ، اور بعض نے کہا صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ سے مراد چاشت کی نماز، اور بعض نے کہا کہ بھئی یہ فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض ہیں، کہ یہ 4 رکعت پڑھ لو۔ اچھا جی، تو یہ صلاۃ الاشراق کا بیان مکمل ہو گیا۔ دوسری نماز ہے چاشت، بولیے کون سی ہے جی؟ چاشت کب پڑھی جانی چاہیے؟ سورج کے اچھی طرح روشن ہونے کے بعد، جب اس کی گرمی اور حدت آ جائے اس وقت پڑھی جانے والی نماز کو چاشت کہا جاتا ہے۔ بولیے سارے بھائی کیا کہا جاتا ہے جی؟ چاشت۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بولو زیادہ سے زیادہ جی 12 رکعت ہیں جی۔ اب آپ کو پہلی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ۔ میرے نا یہ گلے میں سوزش ہے، جہاں گھنٹی ہے نا بول بول کے وہ لٹک گئی ہے، اور سانس لینے سے درد ہوتی ہے۔ آج صبح تو اتنی درد تھی کہ میں نے کہا بھی روزہ نہ رکھوں، دوائی شوائی کھا لیں،
اور پھر میں جب کھڑا ہوا تو میں نے کہا شیطان تو قید ہے، یہ پٹی تجھے کون پڑھا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا؟ آرام سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور الحمدللہ روزہ رکھ لیا۔ میں کہا بھی کمال ہے، تو مولوی اور امام مسجد ہو کے نہیں رکھے گا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ رکھنا پڑے گا۔ آپ دعا فرمائے اللہ ایک روزے کا ناغہ بھی عطا نہ فرمائے، ذرا اونچی کہے آمین۔ مولویاں دا شیطان بھی وڈا مولوی ہوندا ہے، وہ پٹی پڑھاندا ہے جیڑی کسے نو نہ پڑھائی ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، کہ تم میں سے ہر شخص کے جسم کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ اولی سبحان اللہ کی صدقہ لازم ہے۔ اب کیا صدقہ ہے؟ تو فرمایا فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ ہوں تو کہہ لو تاکہ صدقہ ہو جائے۔ اور وکل تمحیدۃ صدقۃ، اور حل الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقۃ، لوگوں کو نیکیوں کی تبلیغ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقۃ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی تبلیغ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور فرمایا کہ ان سب صدقات کی طرف سے اگر 2 رکعت چاشت کے نفل پڑھ لو تو سارے صدقے خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ اکبر بھی آ جائے گا، لا الہ الا اللہ بھی آ جائے گا، الحمدللہ بھی آ جائے گا، سارے صدقے 2 رکعتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الانسانی 36 مفصل، آپ نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ بولو جی کتنے ہیں؟ اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ فمن الذی یطیق ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ 360 جوڑوں کا بولو ہو صدقہ روزانہ پھر ادا کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النخاۃ فی المسجد تدفنها او الشیء تنحیہ عن الطریق، آپ نے فرمایا مسجد سے جو چیز گند ڈال رہی ہے اس کو اٹھا کر لے جاؤ۔ کوئی چیز ہے اٹھا کے لے جاؤ، میں روز کہتا ہوں تن کے اٹھاؤ، یار کوئی چیز نظر آ رہی ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ اور سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا تنحیہ یعنی طریقی، اور گلیوں میں جاتے ہوئے کوئی چیز تکلیف والی پڑی ہے، کانٹے والی وغیرہ وغیرہ، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَقْدِرْ، اگر یہ نہیں کر سکتے، فَرَكَعَاتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُ عَنْكَ، آپ نے فرمایا پھر 2 رکعت چاشت کی پڑھ لو، سارے صدقے ادا ہو جائیں گے۔ 3 عمل بتا دیے جی۔ اب اگلی حدیث سنیں ذرا، سبحان اللہ، بڑی کمال کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے دحا کہا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارے گا کہ این الذین کانوا یدیمون علی الصلاۃ الضحیٰ، وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا بابکم فادخلوہ برحمت اللہ، یہ دروازہ ہے اس میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو جاؤ۔ یہ چاشت والوں کی فضیلت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، ہائے ہائے، کہ مجھے میرے خلیل یار محبوب سجن نے بثلاث 3 وصیتیں فرمائی. وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی ہے، لا ادعوہن حتی اموت، جنہیں موت تک میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. ابو ہریرہ پاک فرما رہے ہیں جن کو میں کبھی موت تک نہیں چھوڑوں گا. نمبر 1 ایام کل شہر، نمبر 1 صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر. نمبر 1 ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، 13، 14 اور 15 ایام 20 یہی لگا لیں. اور دوسری وصیت کیا تھی؟ وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھنا. اور تیسری ونوم علی وتر، کہ وطر پڑھ کر سونا. بولیے وطر، وہ سوتے بہت لیٹ تھے نا اس لیے. اچھا جی 2 منٹ رہ گئے، میں 2 حدیثیں اور پیش کر دوں. حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رکعتان من الضحیٰ تعدلان عند اللہ بحجۃ وعمرۃ متقبلتین، کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک مقبول حج اور مقبول عمرے کے برابر ہے. حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت پر چاشت کی نماز لازم ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تلک صلاۃ الملائکۃ من شاء صلاها ومن شاء ترکها، کہ یہ فرشتوں کی نماز ہے، آپ کی امت میں سے جو چاہے پڑھ لے جو چاہے چھوڑ دے. پر ومن صلاها فلا يصليها حتى ترفع، اور فرمایا جو پڑھے اسے سورج بلند ہونے کے بعد پڑھے تو میں ساری فرشتوں والی فضیلتیں عطا فرما دوں. ایک حدیث آخری پیش کر دوں. حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے یار نے وصیتیں فرمائی سرکار نے، ان اصلی صلاۃ الضحیٰ فانہا صلاۃ الاوابین، کہ آپ نے فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. اور صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز اوابین یعنی اللہ کے تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یحافظ علی الصلاۃ الا اواب قال وہی صلاۃ الاوابین، کہ چاشت کی نماز کی حفاظت صرف وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، اور یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. باقی ہم کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگلا حصہ اس کی دوسری قسط میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.